باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستو، ہم نے احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات پڑھنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان میں اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق جو ہے ارشاد فرمایا۔ آج ہم جو بات کریں گے، جس بات پہ ہماری گفتگو ہوگی، وہ وضو کے احکام ہے کہ وضو ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں وضو کے 4 فرائض جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک، الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر 4 جگہ کا ذکر ہے۔ چہرے کا دھونا، بازوؤں کا کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض جو ہیں قرآن کریم نے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک فرض بھی ناقص رہ جائے تو وضو کامل نہیں ہوتا۔ باقی اس کی مزید تشریح جو ہے، کلی کرنا، ناک پہ پانی ڈالنا یا خلال کرنا، وہ سارا احادیث مبارکہ میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرائض وضو کو بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے جب تم نماز کا ارادہ کرو تو فلاں فلاں عضو کو دھو ڈالو، فلاں عضو کا مسح کرو، وضو کر لو۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ مسح کتنا کرنا ہے، کہاں تک کرنا ہے۔ اس کی تشریح اور تفصیل احادیث مبارکہ میں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔ اور فرمایا کہ لا تقبل الصلاۃ بغیر الطہور، کہ کوئی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کا وضو نہیں ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتے وضو کے بغیر۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، جس میں فرمایا کہ جس کا وضو ٹوٹ گیا اس کی نماز قبول نہیں، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، یعنی دوبارہ وضو کر لے پھر نماز قبول ہوگی۔ اگر نماز کے دوران بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا وضو دہرا لے، دوبارہ وضو تازہ کر لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے مشکوٰۃ شریف میں اور دارمی میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، اور ہمارے لیے ایک وضو اس وقت تک کافی ہے کہ جب تک کہ حدث نہ ہو، یعنی حدث جو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انسان جب ہوا خارج ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حدث کا ہونا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وضو کو توڑنے والی، وہ انشاءاللہ آئندہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو وضو کو اچھی طرح کرنا، وضو کے فرائض، اس کے مستحبات کو، اس کے سنن کو رعایت رکھتے ہوئے اچھی طرح سے کرنا، اس پر جو ہے اجر و ثواب کا وعدہ احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے، اور اس عذاب سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ جو وضو نہ کرنے کے اوپر جو ہے ہوگا، کہ انسان وضو کے بغیر اگر نماز پڑھتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹے، یہاں تک کہ جب راستہ میں پانی سے گزر ہوا تو کچھ لوگوں نے جلدی کی عصر کے وقت، پس انہوں نے وضو کیا اور وہ جلد باز لوگ تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہو ایڑیوں کے لیے، جہنم سے اچھی طرح سے وضو کیا کرو۔ یعنی کہ فرمایا کہ جس کی ایڑیاں خشک رہ جائیں گی وہ جہنم کے قابل ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا۔ تو اس چیز کو جو ہے خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ خیال کر کے وضو کرنا چاہیے کہ ایڑیاں اکثر خشک رہ جاتی ہیں، پیچھے جو جلدی جلدی وضو کرتے ہیں نا، وضو کا اہتمام نہیں کرتے، اکثر یہ کونیوں کے پیچھے کی جگہ خشک رہ جاتی ہے، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے کہ جو فرائض بتائے گئے ہیں وضو کے اندر وہ کہیں پر بھی ان کے اندر کمی نہ پائی جائے، تو پھر وضو جو ہے کامل ہوگا۔ یہ تو اچھی طرح وضو نہ کرنے کا عذاب جو ہے حدیث مبارکہ میں بتایا گیا، لیکن جو لوگ وضو قاعدہ کے مطابق کرتے ہیں اور جلد بازی میں کہیں تر کہیں خشک نہیں چھوڑتے، فرائض سنن مستحبات پر عمل کرتے ہیں، ان کے ثواب کا احادیث مبارکہ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے اور اس کے راوی جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا کہ جس نے وضو کیا بس اچھی طرح وضو کیا، اس کی خطائیں اس کے بدن سے نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیں کہ وضو کی برکت سے جو انسان سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نماز میں اپنے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے پہلے اس کو خطاؤں سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وضو کی خاصیت ہے۔ تو میرے دوستو، اگر اچھی طرح وضو کریں گے تو ہمارے ناخنوں کے نیچے سے بھی اگر کوئی گناہ ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت دھو ڈالیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اس حال میں پکاری جائے گی کہ آثار وضو سے ان کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے کہ پس تم لوگوں میں سے جو شخص اپنی چمک میں اضافہ کر سکے اسے ضرور وضو کرنا چاہیے۔ یعنی کہ فرمایا یوم القیامہ افضل محجلین من آثار الوضو، کہ قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے چہرے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے جس جس جگہ وضو کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پنجابی میں کہاوت ہے، جس طرح وہ 5 کلیان بھینس ہوتی ہے نا، اس کا چہرہ بھی سفید ہوتا ہے، اس کے کھر بھی سفید ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ ایسے ہی آدمی جو ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، اعضائے وضو جو ہے سارے چمک رہے ہوں گے، اور پتہ چلے گا یہ نمازی لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کیا کیا کرتے تھے کہ وضو میں اپنے یہ پاؤں جو ہے اوپر تک یہاں تک دھو لیا کرتے تھے کہ میرے اعضائے وضو زیادہ چمکے، قیامت کے دن زیادہ اعضائے وضو کے اندر روشنی نمایاں ہو۔ یہ تو ان لوگوں کی ایک خیر وہ یعنی سبقت لے جانا تھا نا۔ تو میرے دوستو، فرائض وضو جو ہے جیسا کہ اوپر گزرا اس آیت کریمہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، ان میں فرائض کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور آیت کریمہ میں جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اس کے ارکان جو ہے وہ 4 ہیں۔ 4 ارکان کا ذکر کیا گیا کہ چہرے کا دھونا اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ سر کا مسح کرو، مگر سر کا مسح کہاں سے کہاں تک کریں؟ 1 بال کا، 2 بال کا، پورے سر کا، آدھے سر کا، چوتھائی سر کا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں۔ تو اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بات فرما دی ہے، اور فرما دیا کہ مسح فرض مقدار کہاں تک ہے۔ فرمایا کہ فرض مقدار جو ہے مسح کی وہ چوتھائی سر ہے، یعنی جتنی ہماری یہ پیشانی ہے نا، اتنی مقدار فرض ہے مسح کی۔ ایسے اگر ہم مسح اس طرح سے بنا کے کرتے ہیں تو ایسے ہم سامنے کے حصے کا مسح کر لیتے ہیں تو مسح ہو جائے گا، لیکن سنت جو ہے وہ پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، بس اپنی پیشانی کی مقدار مسح کیا، یعنی کہ جتنی یہ پیشانی مبارک تھی آپ کی، اس کی مقدار میں آپ نے مسح کیا، یعنی چوتھائی سر کا مسح کیا۔
تو جو چوتھائی سر کا مسح کر لیتا ہے اس کا وضو کامل ہو جائے گا چوتھائی سر کا مسح کرنے سے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ مسح کیا موضوع پر اور اپنے سر کے اگلے حصے پر، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سر کے اگلے حصے پر یا پیشانی کی مقدار میں دونوں میں سے ایک مراد ہے، یعنی چوتھائی سر کا حصہ، کیونکہ پیشانی سر کے چوتھائی حصہ کے برابر ہی ہوتی ہے۔ باقی موضوع کا مسح ہے وہ انشاءاللہ مستقل اس پہ ہم بات کریں گے کہ موضوع کا مسح کس طرح کرنا ہے۔ بعض لوگ جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہیں، وہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ ابھی جو ہے وہ وضو کا بیان چل رہا ہے، تو وضو کے اندر جو ہے اس کے سنن اور مستحبات ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور فرمایا کہ اس کا وضو نہیں ہے جس نے اپنے وضو میں اللہ کا نام نہیں لیا، جس نے اپنے وضو میں اللہ کا نام نہیں لیا اس کا وضو نہیں ہے۔ یعنی ہمیں وضو شروع کرنے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ شروع کر کے اپنا وضو شروع کریں، پھر انشاءاللہ ہمارا وضو جو ہے کامل ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کیا کرتے تھے، تو انہوں نے جواب میں خود وضو کر کے دکھایا، اور اس میں فرمایا کہ اس طرح سے یوں وضو کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے پانی کا برتن منگوایا اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں پر بہایا اور انہیں 3 بار دھویا، اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھویا، اور پھر اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں داخل کیا اور اس سے پانی نکالا، پس پہلے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ایک ہتھیلی سے ایسے ہی جو ہے 3 بار کیا، پھر اپنے ہاتھ کو داخل کیا، پھر پانی نکالا اور اپنے چہرے کو 3 بار دھویا۔ یعنی وضو کے اندر فرمایا کہ 3 بار جو ہے چہرے کو دھونا ہے، 3 بار کلی کرنی ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور ایسے ہی باقی بھی اعضائے وضو کو 3 بار ہی دھونا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھاؤں؟ پھر آپ نے وضو کیا، سارے اعضاء کو 3 بار دھویا، یعنی کہ ذاً ثلاثن حدیث میں الفاظ آتے ہیں مسلم شریف میں کہ 3 بار اپنے اعضائے وضو کو انہوں نے دھویا۔ اسی طرح ایک اعرابی کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کر کے دکھایا تو آپ نے اپنے اعضائے وضو کو 3 بار دھویا، اور اس کے بعد فرمایا کہ فَهَكَذَا وضو فمن زاد علی هذه، کہ یہ ہے کامل وضو، بس جس نے اس پر زیادہ کیا بس اس نے سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے برا کیا اور زیادتی کی اور ظلم کیا۔ یعنی اگر کوئی 3 بار سے زیادہ دھوتا ہے تو وہ سنت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب جو ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے آدمی اپنا چہرہ جو ہے صابن سے دھوتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ آپ اپنا وضو کامل طور پہ کر لیں، اس کے بعد اپنا چہرہ جو ہے صابن سے دھو لیں، وہ پھر آپ کا الگ جو ہے شمار ہوگا، وہ وضو کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ اس طرح سے دھو سکتے ہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنی امت پر شاک نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے وقت واجباً مسواک کا حکم دیتا۔ اب مسواک کرنا جو ہے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور باقی نمازوں کی نسبت جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے اس کا 70 گنا زیادہ اجر ہے۔ مسواک والی نماز کا دوسری نمازوں سے 70 گنا زیادہ اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک اتنی پسند تھی کہ آپ کا آخری وقت تھا، آپ پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ عائشہ مجھے مسواک دو۔ آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن تشریف لائے حجرہ مبارک میں، جب آپ علیل تھے، بیمار تھے، تو ان کے ہاتھ سے لے کر مسواک جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھ سے یہ چبائی نہیں جائے گی، تم اپنے منہ سے چبا کے مجھے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک چبائی اپنے دانتوں میں، اور وہی مسواک بغیر دھوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک میں لی اور مسواک کی۔ یعنی اتنا پیار تھا مسواک سے
تو فرمایا کہ اگر مجھے یہ میری امت پر شاک نہ ہوتا تو میں لوگوں پر جو ہے مسواک کو واجب کر دیتا. تو اس لیے مسواک کا کرنا بھی بڑا اہم ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. پیسٹ برش مل جائے یا مسواک مل جائے جو بھی، لیکن اصل اجر تو وہ مسواک کا ہی ہے. ایک اور حدیث ہے وضو کے حوالے سے ہی، حضرت ربیہ بن معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. وہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنے سر کے اگلے اور پچھلے حصے کا مسح کیا، یعنی پورے سر کا مسح کیا، اور دونوں کانوں کا اور دونوں کانوں کے سوراخ کا، اور ایک مرتبہ، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وضو فرمایا پس داخل کیا اپنی انگلیوں کو کے سوراخوں میں، یعنی اس طرح سے یہ کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے شہادت کی انگلیاں ایسے کان کے اوپر سے گھمانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. پھر گردن کے مسح کے حوالے سے بھی ایسے احادیث میں آتا ہے، کانوں میں انگلیاں ڈال کے اس طرح سے مسح کرنا چاہیے. اور وضو کے وقت ہاتھ اور پاؤں اور انگلیوں اور داڑھی کے خلال بھی احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے. ابو داؤد میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن ابھی ہم وقت کی قلت کے پیش نظر اس سب کا تو ذکر نہیں کرتے. بہرحال وضو میں ایک عضو کا بھی خشک رہ جانا وہ مناسب نہیں ہے، اور ایک عضو کو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا چاہیے. مطلب چہرہ دھویا ہے تو چہرے کے خشک ہونے سے پہلے ہمیں بازوؤں کو دھو لینا چاہیے، بازوؤں کے خشک ہونے سے پہلے ہمیں پاؤں کو دھو لینا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب وضو کرو تو شروع کرو دائیں طرف سے، یعنی کہ دائیں طرف سے اس ہاتھ سے شروع کرے، دائیں طرف سے شروع کریں، اور اسی طرح دایاں پاؤں پہلے دھوئیں، بایاں پاؤں بعد میں دھوئیں، دایاں بازو پہلے دھوئیں، بایاں بازو بعد میں دھوئیں. یہ اس طرح سے ہے. اور گردن کے مسح کے حوالے سے حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے سر کے ساتھ اپنی گردن کا مسح کیا وہ بچا دیا گیا کینے سے، یعنی جس نے سر کے ساتھ گردن کا مسح کیا وہ کینے سے بچا دیا گیا. اور یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن حکماً جو ہے یہ مرفوع حدیث ہے. مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو احادیث مبارکہ میں سب سے ٹاپ درجے کی حدیث ہوتی ہے، سب سے بلند پائے کی حدیث ہوتی ہے، اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں. فرمایا کہ اگرچہ یہ موقوف ہے لیکن حکم کے لحاظ سے یہ مرفوع حدیث ہے، یعنی کہ مرفوع حدیث کے درجے میں اس کا مقام ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس حدیث میں گردن کا مسح جو مخصوص ثواب اور فائدہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اس میں کسی اجتہاد یا رائے یا قیاس کو دخل نہیں ہے. کسی عمل کا مخصوص ثواب یا مخصوص عذاب بیان کرنا اجتہاد اور قیاس سے خارج ہے. لہذا صحابی رسول کی اس طرح کی حدیث حکماً جو ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے. اور شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث کی مشہور کتاب شرح نخبۃ الفکر میں اس بات کی بہت تفصیل بیان کی ہے. ان آیات کا اور حدیث مبارکہ کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وضو کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ مستحبات ہیں. اب سب سے پہلے جو ہے وضو کے لیے نیت کرنا، یہ جو ہے وہ ضروری ہے. پھر ابتدائے وضو میں بسم اللہ پڑھنا، پھر 3 بار جو ہے گھٹنوں کو ہاتھوں تک جو ہے دھونا، اور مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا، دھونے والے اعضاء کو 3 بار دھونا، اور پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، اور سر کے ساتھ کان اور گردن کا مسح کرنا، اعضاء کو ترتیب وار دھونا، لگاتار دھونا، ایک عضو کو خشک نہ ہونے دینا کہ دوسرا دھو لینا، اور دائیں جانب سے دھونا. اسی طرح پہلے دایاں بازو دھونا، پھر بایاں بازو دھونا، پہلے دایاں پاؤں دھونا، پھر بایاں پاؤں دھونا. یہ سب جو ہے ایک ترتیب ہے وضو کے اندر. ترتیب کے خلاف جو وضو کرتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے. ایک ترتیب جو احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے اس ترتیب کے مطابق ہمیں وضو کرنا چاہیے. اور وضو کے بعد جو ہے ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں.
اور ساتھ یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ بنا دے تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور بنا دے تو مجھے خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے۔ یہ ترمذی شریف میں اور مسلم شریف میں دعا موجود ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔